صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ڈسیبلڈ یا اسپیشل پرسنز ہیں ان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز کی ہیں، تو وہ تمام حضرات جو خواہش مند ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ میں 22 جنوری تک، آج سے شروع کر لیں گے 22 جنوری تک، اور یا پھر اپنے جو متعلقہ ڈسٹرکٹس پریزیڈنٹس ہیں ان کے پاس وہ جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو کے ایم سی میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو نشستیں ہیں مخصوص، اس کے لیے پارٹی نے 2000 روپے فیس رکھی ہے۔ جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں ان کی نشستوں کے لیے 1000 روپے کی فیس ہے، اور جو یونین کمیٹیز کی نشستیں ہیں اس کے لیے 500 روپے کی پارٹی فیس رکھی گئی ہے۔ تو جو بھی خواہش مند حضرات درخواستیں دیں گے ان کو اپنی درخواست کے ساتھ یہ 2000 روپے یا تو وہ کیش دے دیں یا وہ پے آرڈر کی صورت میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کل رات کو ایک کلپ میرے پاس آیا، وہ وضاحت بڑی ضروری ہے، جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سعید غنی نے ریکاؤنٹنگ کر کے اپنے بھائی کو جتوا دیا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نہ میرے بھائی کی یو سی میں ہم نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے اور نہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے۔ تو میرا بھائی جو 2 یو سیوں سے کھڑا ہوا تھا، ایک یو سی جو چنیسر گوٹ کی ہماری ہے وہاں سے وہ جیتا ہے، اور ایک یو سی جو محمود آباد کی ہے وہاں سے وہ ہارا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اور یقیناً جب وہ بات کرتے ہیں تو میرا تو تاثر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس معلومات ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کر دینا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جو اطلاعات ان کے لوگ ان تک پہنچا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے فارمز پڑے ہیں اور 94 نشستوں کے ہم اپنے مطابق 94 نشستیں جیتے ہوئے ہیں، تو شاید ان کا یہ بھی جو اطلاعات ان کے پاس ہیں وہ غلط ہیں۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی سے ترجیحی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، ترجیحاً ہماری جو ترجیح ہے وہ جماعت اسلامی، اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کے ایم سی میں جو میئر، ڈپٹی میئر اور ٹاؤنز میں جو انتخابات ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آپس میں بیٹھ کر یہ معاملات طے کر لیں۔ ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن نشستوں پر آپ کو اعتراض ہے، جن نشستوں پر ہمیں اعتراض ہے، جن نشستوں پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے یا کسی اور جماعت کو اعتراض ہے، تو ان اعتراضات کو ہم قانون کے مطابق آگے بڑھا سکتے ہیں، اور وہ بڑھ بھی رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی درخواستیں دی ہیں ریکاؤنٹنگ کی، میری معلومات کے مطابق کم از کم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آج 2 یو سیز ایسی ہیں جو پی ٹی آئی کی درخواست پر جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ امیدوار جو جیت گئے انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے کہ ہمارے جتنے ووٹ بتائے گئے ہیں وہ شاید کم ہیں، ہمارے ووٹ اس سے زیادہ ہیں، لہذا دوبارہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، جیتے ہوئے لوگوں نے۔ سملرلی جماعت اسلامی کے بھی کئی لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، اور ان کی درخواستوں پر بھی ریکاؤنٹنگز ہو رہی ہیں مختلف یو سیز میں۔ تو یہ ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری ہے، لیکن جہاں جہاں جماعت اسلامی کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست پر دوبارہ گنتی ہوئی ہے وہاں پیپلز پارٹی نے کوئی طوفان نہیں مچایا۔ ہم اس عمل کا حصہ بنے، جو اس کا نتیجہ آیا اس کو مان لیں گے۔ لیکن کل ایک یو سی جو اختر کالونی کی ہے جہاں ریکاؤنٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی، تو جب وہ ریکاؤنٹنگ جاری تھی اور جماعت اسلامی کے ہمارے دوستوں کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ سیٹ شاید ان سے جا رہی ہے، تو وہاں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ وہ ریکاؤنٹنگ نہ ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر جمہوری ایک طرز عمل ہے۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سیٹیں چھین لی گئیں۔ میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمیں بھی اعتراض ہے کئی جگہوں پر نتائج پر، تو اگر ہم وہ درخواست لے کے جاتے ہیں، قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ رک جائے، وہ نہ ہو سکے، اور جہاں آپ کی درخواستیں ہوتی ہیں وہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش ہے پھر ایک مرتبہ کہ جو قانون کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ چلیں، جو درخواستیں جس جماعت نے دی ہیں اس کی ریکاؤنٹنگ ہونے دیں، اس کا حصہ بنیں،
اور جو نتیجہ اس کا آتا ہے اس کو تسلیم کریں. اگر اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو آگے اور بھی فورمز موجود ہیں, اس پر جا کر آپ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں, قانون کے حوالے سے اپنی ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. کل پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں نے جس انداز میں جا کے وہاں باقاعدہ پورا ڈپٹی کمشنر آفس یرغمال بنا لیا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی, اور جو میری معلومات ہے, مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کمشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیں گے. یہ بہت نامناسب بات ہے. آپ ذمہ دار آدمی ہیں, آپ میئر کے امیدوار بننے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو میئر آپ تصور کر رہے ہیں. آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاگر کرنے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سرکاری آفیسرز کو, الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو ہراساں کرنا, دھمکیاں دینا, یرغمال بنانا, یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ کل میرے پاس آئے, بہت غصے میں تھے, بہت ناراض تھے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے, لیکن میں نے انہیں اکسایا نہیں. میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے, اگر ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن کا یہ حصہ ہے. تو ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی ہو جاتے ہیں, جو سڑکوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انہیں سمجھاتے ہیں. دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ سب احتجاج کریں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی بہت جو ہے وہ جذباتی ہیں, وہ بہت ناراض ہیں, غصے میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یرغمال بنا کے دباؤ ڈال کے نتائج کو تبدیل کرانا چاہیں گے, یا ریکاؤنٹنگ رکوانا چاہیں گے, یا ریکاؤنٹنگ کروانا چاہیں گے مرضی سے, تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے لیے آزادی ہونی چاہیے. پھر بھائی پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل آئیں گے, پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نکل آئیں گے. تو یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی شہر میں, جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مہربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو. آپ کے اعتراضات ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سملرلی آپ کسی اور جماعت کے اگر اعتراضات ہیں تو اس کا بھی احترام کریں اور قانون کا راستہ اختیار کریں. آپ کو جو نشستیں ملی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ توقع سے زیادہ ہیں. ہماری نشستیں توقع سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے پاس پورا ڈسٹرکٹ ملیر ہے, 5 ایم پی ایز ہمارے ہیں, 3 ایم این ایز ہمارے ہیں. ہماری نشستیں 30 میں سے 20 ہیں. کیماڑی میں 2 نشستیں ایم این ایز کی ہیں, دونوں ہمارے پاس ہیں. ہم نے 32 میں سے 25 جیتی ہیں. ساؤتھ میں لیاری کا جو علاقہ ہے وہ ہمارا ہے, ہماری اکثریت علاقہ ہے. وہاں اگر ہم نے 12 میں سے 11 جیت لی ہیں تو وہ حیرت انگیز کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہم نے اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں منگو پیر کے علاقے سے, منگو پیر ٹاؤن میں غالباً کوئی 16 میں سے 10 جیت لی ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. اورنگی ٹاؤن میں اگر ہم نے 3 جیتی ہیں 10 میں سے, تو یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اورنگی میں ہمارے پاکٹس ہیں. ہم 2001 میں بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, ہم اورنگی ٹاؤن سے نشستیں جیتے تھے. 93 میں ہمارا وہاں سے ایم این اے رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں سے جیتی ہے وہاں ہمارا اثر و رسوخ رہا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کا ایک بھی یو سی چیئرمین نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. اور 51 یو سیز تھیں, ایک پیپلز پارٹی کے پاس تھی, 50 ایم کیو ایم کے پاس تھی, 50. اور پھر جب 18 کا الیکشن ہوا تو وہاں سے ایم پی اے ایم این اے کی زیادہ نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی, اور کچھ پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کامیاب ہوئی. لیکن اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں, وہ سویپ کر دیا تھا. لیکن آپ نے اس مرتبہ 42 میں سے 39 سیٹیں جیتی ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. مطلب پریشانی یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک جماعت 0 سے 100 پہ چلی جائے. اس پر سوال کہتے ہیں نہ اٹھاؤ, کہتے ہیں ہم نے یہ سویپ کیا, ہم نے وہ سویپ کیا. بھائی مبارک ہو, آپ نے سویپ کیا. لیکن اگر کہیں ہم نے کچھ نتیجہ لے لیا ہے تو اس پہ ہمیں مبارک بھی نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تسلیم تو کر لو کہ یہ ہو سکتا ہے. جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ کورنگی میں جو سب سے زیادہ احتجاج ہوا وہ لانی ٹاؤن پہ ہوا, اور سب سے آخر میں جو نتیجہ ہے وہ لانی ٹاؤن کا ہے. 9 نشستیں تھیں جن پہ الیکشن ہوا, 9 کی 9 یہ جیت گئے.
سینٹرل میں بھی احتجاج کرتے رہے, سینٹرل پورا یہ جیت گئے. کورنگی میں احتجاج کرتے رہے, 19 سیٹیں جیتی ہیں. تو جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کیا وہاں سے سیٹیں انہی کی نکلی ہیں. کورنگی میں ہماری 4 ہیں, سینٹرل میں ہماری 3 ہیں, اور 3 بھی وہ ہیں جو نون ہمارے علاقے ہیں, ہمارے پاکٹس ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے پاکٹس ہیں, وہیں سے جیتے ہیں. ہم نے کوئی ایسا علاقہ نہیں جیتا سینٹرل میں جہاں پہ کسی کو حیرت ہو گئی یہ کیسے جیت گئے. نیو کراچی سے ہماری 1 سیٹ آئی ہے, شاید ناظم آباد سے 1 سیٹ آئی ہے, اور ایک ہماری نارتھ ناظم آباد سے آئی ہے. ایک ناظم آباد, ایک نارتھ ناظم آباد, ایک ہماری نیو کراچی سے آئی. اب وہ علاقے ہمارے ہم پہلے بھی جیتے رہے ہیں. اچھا, ہمارے علاقوں میں جیتنے پر حیرت ہے, اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے علاقوں میں جماعت اسلامی جیت جاتی تو کوئی حیرت نہیں ہے. تو ہمارے وہ دوست جو تجزیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بہت دچکا لگا ہوا ہے, جن کا دل کمزور پڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی میں نمبر 1 دیکھ کر, میری ان سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی علاقوں سے جیتی ہے جہاں ان کا اثر و رسوخ پہلے سے تھا. ہاں, ماضی میں ہم کچھ نشستیں میں ہارتے رہے, ہم نے وہ کوشش کی کہ اب ان کو بچا لیں, ہم نے وہ بچا لی ہیں. میں کل حافظ صاحب کو سن رہا تھا رات میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تا قیامت نمبر 1 نہیں ہو سکتی. میرے بھائی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 79 میں ہم نمبر 1 تھے. جب افغانی صاحب میئر بنے تھے کراچی کے, ہم نمبر 1 تھے, آپ نمبر 2 تھے, لیکن آپ میئر بن گئے. اور وہ ضیاء الحق کا دور تھا, اس دور میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز بنس روڈ سے, عزیز آباد سے, لیاقت آباد سے, لانڈی سے جیتتے رہے, لیکن جماعت اسلامی کے لوگ نہیں جیتے ان علاقوں سے جہاں پیپلز پارٹی آج یا پہلے تھی. تو یہ حقائق ہیں, لیکن ہم ان حقائق کی بنیاد پر تلخیاں نہیں بڑھانا چاہتے. آج کی یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور انہیں کراچی میں اگر اپنے مینڈیٹ پر ناز ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ کراچی میں جو ماضی میں دہشت گردی ہوتی رہی, نفرت کی اور تقسیم کی سیاست ہوتی رہی, اور پھر جب پی ٹی آئی تو بدتمیزی کی سیاست ہوتی رہی, ہم دونوں جماعتوں کو مل کر کراچی سے دہشت گردی کی سیاست, تقسیم کی سیاست, نفرت کی سیاست, بدتمیزی کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس موقع پر بلا وجہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر کہ جی ہماری تو اتنی نشستیں ہونی چاہیے تھیں, اتنی کیوں آ گئیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول جو پیپلز پارٹی شہر میں پیدا کرنا چاہتی ہے, اور جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے. آپ کچھ ایشوز کو بنیاد بنا کر پورے ماحول کو خراب نہ کریں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے, آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں, صرف ٹی وی پہ مانگیں گے تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا. آپ بیٹھ کر بات کریں, ہم راستہ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کی خواہش ہے کہ میئر آپ کا ہو, آپ کا حق ہے کہ یہ خواہش کریں. ہماری خواہش ہے کہ میئر ہمارا ہو, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ خواہش کریں. لیکن ہم بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. یہ طے ہو سکتا ہے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جماعت اسلامی کا ہوگا. ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس ٹاؤن میں کس جماعت کا چیئرمین ہوگا. تو یہ کراچی کے حق میں بہتر ہوگا, اور کراچی میں آگے جو ڈیولپمنٹ ان بلدیاتی نمائندوں نے کرنی ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. باقی اس طرح اگر 4 5 6 نشستوں پر جس پر آپ کا اعتراض ہے, راستے کھلے ہیں, آپ وہ راستہ اختیار کیجئے. اگر تو دیکھیں ہم نے اعتراض کرنا ہوتا, اور جو الزام ہم پہ لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے تھرو اور ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ قانون میں ری کاؤنٹنگ کا جو اختیار ہے وہ ریٹرننگ افسر کا ہے. یہ نہیں کہ وہ کرے گا, اس کی مرضی ہے وہ کرے یا وہ نہ کرے. اگر ہم نے کروانا ہوتا تو ہم جماعت اسلامی کی جہاں جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں ہیں, اگر ہم نے اثر انداز ہونا ہوتا تو ہم ساری مسترد کروا دیتے, اور وہ غیر قانونی نہیں ہوتا, وہ غیر قانونی نہیں ہوتا. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی کئی درخواستیں ہیں جو جینون ہیں, جہاں مارجن جو جیت کا ہے وہ بہت کم ہے, لیکن کئی ریٹرننگ افسر نہیں کر رہے ہیں ری کاؤنٹنگ. اب ہم آگے جائیں گے کہ جناب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر 5% سے کم مارجن ہو تو ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, لیکن
ریٹرننگ افسر جن سندھ حکومت پر دباؤ ہے کہ ہم اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست پر ریکاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہیں. کئی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت کسی بھی طرح سے یہ جو پورا عمل چل رہا ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی، اور ہم نے آزادی کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا ہوا ہے تمام آر اوز کو، ڈی آر اوز کو، کہ وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں. بہت شکریہ. ایک ایک کر کے ذرا آپ کر لیں، ایک پہلے ہی کر لیجیے. ایک تو اقتدار میں ہے، ایک تو یہ مجبوری ہے، دوسری کیا مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہیں اور بیانات بھی آپ کے خلاف دے رہے ہیں؟ یار اس کا جواب تو آپ انہی سے لیں، لیکن میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، اسمبلیاں بن گئی، حکومتیں بن گئی، چلتی رہی، ہم پچھتاتے رہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیوں کیا. 2001 میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ یہ قانون غلط ہے، ہم اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں. پھر 2005 میں اسی قانون پہ الیکشن بھی لڑے، لیکن 2001 میں بلدیاتی ادارے بن گئے، لوگ منتخب ہو گئے اور انہوں نے اپنی میعاد بھی پوری کی اور کام بھی کیا. 93 میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، ایم این ایز یہاں سے جیت گئے، اسمبلی میں چلے گئے، حکومتیں بن گئیں، اپنا کام کرتے رہے. اب اگر دوبارہ بائیکاٹ کیا ہے ایم کیو ایم نے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور ہماری کوشش تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ ایم کیو ایم کو ان انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہم ان پہ فورس تو ان کو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ایک فیصلہ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو خود باہر رکھنے کے بعد، اور دوسری جماعتیں جیت کر آ گئی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمارے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اور کوئی اہمیت نہیں، کوئی افادیت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو منتخب ہوئے ہیں کراچی سے، حیدرآباد سے، وہ حلف اٹھائیں گے، وہ اپنے آفیسز سنبھالیں گے اور قانون کے مطابق لوگوں کی خدمت کریں گے. قائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی کو میئر چاہیے تو ہم سے آگے بات کر، ریڈیو پہ جو ہے اور ٹی وی پہ جو ہے وہ بات نہ کرے، وہاں پہ ڈیمانڈ نہ کرے. تو کیا آپ آدھا تیار ہو گئے ہیں کہ آپ جو کو میئرشپ دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ریکاؤنٹنگ کے بعد آپ کی پوزیشن کیا ہے اور جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ میئر حافظ نعیم الرحمان ہو. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر ہوں. اب اگر یہ کہ وہ کہیں کہ جی ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، پھر بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں نا. بہت سارے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی ٹیبل پر. جب ہم بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو قائل کر لیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں قائل کر لیں. تو یہ تو اسی طرح نا کہ آپ کسی کا رشتہ بھیجیں گے تو کوئی ہاں یا نہ کرے گا نا بھائی. آپ بھجوا ہی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مانتے کیوں نہیں ہو. تو اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کم از کم بھائی رشتہ تو بھیجیں نا پہلے. ایک منٹ ذرا، جی ایک منٹ میں ہی کر دوں. دیکھیں، ایک تو ریکاؤنٹنگ کا عمل ابھی جاری ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کل چنیسل ٹاؤن میں، اور ایک نشست جو وہ کہہ رہے تھے اورنگی ٹاؤن میں کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی سے چھین لی. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، وہ پی ٹی آئی کی نشست تھی. UC 6 اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب ہوا تھا الیکشن تو وہ پی ٹی آئی جیتی تھی، اور پھر ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہ جماعت اسلامی جیت گئی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، جو ادارہ نور ایک سے پریس ریلیز آتی ہے اب اس پہ چل پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا چیک کریں. ہاں ذرا دیکھ لیں کہ وہ نشست جو ہے وہ پہلے کس کے پاس تھی، بات کس کے پاس گئی. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریکاؤنٹنگ ابھی ہو رہی ہے. کل جو ہوا تھا، جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں نے سنا ہے شاید کہ جو پہلے رزلٹ بنایا گیا تھا اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں شاید مسنگ تھا. تو
تو جب وہ ایڈ کیا تو جماعت اسلامی شاید وہاں جیت گئی، لیکن ریکاؤنٹنگ کا جو عمل تھا وہ اس کا آج شاید ہو رہا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست غالباً پی ٹی آئی نے بھی دی ہوئی ہے، شاید ان کا بھی ہے، اور 2 اور یو سیز ہیں جن کی پر ریکاؤنٹنگ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو رہی ہے. وہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہاں ریکاؤنٹنگ کی درخواست، لیکن وہ تینوں ہم کلوز ہیں. پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو بھی ووٹوں کا فرق ہے ان تینوں یو سیز میں وہ بہت تھوڑا تھوڑا ہے، تو وہ ریکاؤنٹنگ آج ہو رہی ہے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ جب یہ ریکاؤنٹنگ کا عمل ہو جائے، آفیشیل جب ریٹرننگ افسر کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آ جائے تو اس پر خبر چلایا کریں. ادارہ نور حق کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو خبر آتی ہے تو اس کو ریکنفرم ضرور کر لیں. میں نے بھی جب کل ٹویٹ کیا تو میرے پاس جب ریٹرننگ افسر کا رزلٹ آ گیا تو میں نے اس کے بعد کیا. ایک منٹ، یہ اب آپ بیچیں گے اس کی ذرا اس کو پہلے اس کو جی. آپ کی جو عاجزانہ پریس کانفرنس ہے آج، جس آج میں تو عاجز ہی ہوں. قاضی کے مقابلے بہت زیادہ عاجز لگ رہے ہیں. عاجز جمالی آپ کا نام ہونا چاہیے ویسے. عاجزانہ جو آپ کی پریس کانفرنس ہے، آپ عاجز ہیں اور وہ ادھر جو ہے وہ بہت سخت ناراض ہے. اور ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے آپ کی مرکز میں اتحادی جماعت کے خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہ ہم ایوان سے باہر نکلے، باہر بیٹھ کر سڑکوں سے کراچی شہر کو چلائیں گے. کیا سڑکوں پر کوئی اسمبلی وہ لگانے جا رہے ہیں جہاں وہ شہر کو چلائیں گے اور آپ نہیں چلانے کی صلاحیت نہیں؟ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بلا پی ٹی آئی بھی تو منتخب ہو کر آئی ہے، اس نے کیا قصور کیا؟ آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے. سوکن ہے کیا ہے، کچھ تو ان کا بھی نام لے. وہ بھی بیچارے ووٹ لے کر آئے ہیں. جی، پہلی بات آپ کی جو تھی کہ دیکھیں اگر عاجزی ہے تو یہ اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ساری زندگی اسی طرح عاجز رہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ہر سنجیدہ فرد کو اسی طرح بات کرنی چاہیے. اگر کوئی کراچی میں حالات خراب کرنا چاہتا ہے، نفرتیں بڑھانا چاہتا ہے، تو پھر میں بھی شاید اگر مقصد میرا یہ ہو تو پھر میں بھی بہت چیخ کر بات کر سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں جو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کی جو ریکاؤنٹنگ جس میں ہم سیٹ جیتے ہیں وہاں بکسوں میں وہ جب بیگ کھلے جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے دماغ اڑ جائیں گے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہاں کیا ہوا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ اور جگہوں پہ بھی ہو، جی اور جگہوں پہ بھی ہو، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں تو کہتا ہوں چلیں جس طرح بھی سیٹیں آپ کو ملی ہیں، آپ جیتے ہیں، حیرت انگیز نتیجہ آ گیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے، جماعت سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ہم دونوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ ہم شہر کو، شہر کی سیاست کو، شہر کے لوگوں کو، جو بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ کچھ جماعتوں نے ڈال دیا تھا، وہ سیدھے راستے پہ لائیں ہم، تاکہ ایک میچور پولیٹکس جو ہے وہ کراچی میں ہو، جس کا آغاز ہو جائے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی جو اس گند میں بہت پیچھے ہے، وہ نہیں آ سکتی، وہ گند ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بھی مجھے یہ توقع ہے کہ وہ بھی اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اور ایک آدھ دن کے بعد جب چیزیں ان کو سمجھ آئیں گی، یا تو پھر یہ کہ میں ان سے اپیل کر لوں گا 4-5 یوسیاں جو وہ جیتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ قانونی طور پر، لیکن کچھ ان سے گزارش کریں گے ذرا وہ بیگ کھلوا لیں تو چیزیں وہ ہو جائیں گی. دوسرا جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، دیکھیں بھائی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بیان دینا چاہتے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو روکوں. لیکن بلدیاتی ادارے چلائیں گے وہی لوگ جو قانونی طور پر جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، جن کو مینڈیٹ دیا ہے. باقی ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ مشورہ دے، رائے دے، ہماری کسی پالیسی پر احتجاج کرے، اس کو میں نہیں روک سکتا ہوں. جماعت اسلامی نے کل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں جو جیتی ہوئی نشستیں تھیں وہ واپس نہیں کریں گے تب تک پیپلز پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آج پہیا جنگ ہڑتال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے، کال دیں، لیکن مجھے امید ہے کہ غنڈہ گردی، بدماشی جو کسی اور جماعت کی پہچان ہوا کرتی تھی وہ جماعت اسلامی نہیں اپنائے گی. جو کل میں نے رویے دیکھے وہ رویے شاید جماعت اسلامی سے ہم توقع نہیں کرتے ہیں کہ کمشنر کو دھمکی دینا یا باقی کسی اور لوگوں سے اس طرح کرنا، ڈی سی کے آفس کو یرغمال بنا لینا، ساری عملے کو یرغمال بنا لینا، یہ طور طریقے کسی اور سے تو توقع کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی سے نہیں ہے. اور اگر یہ
किसी ने गलत बता दिया है उनको, अगर वही बात कि जी वो कह रहे थे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने वो टूल्स गिनवा दिए, मुझे तो नाम ही नहीं पता उनके। मुझे तो फेसबुक का पता है, ट्विटर का पता है, इंस्टाग्राम का पता है, वो 4-6 उन्होंने और भी बताए थे कि हर जगह जमात जीत रही थी। लेकिन ये कोई पैमाना नहीं होता कि अगर आप फेसबुक पे जीत रहे हैं तो बस आप जीत गए हैं। फेसबुक वोट नहीं डालता, वोट जो है पोलिंग स्टेशन में लोग डालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को जो नशिस्तें मिल गई हैं वो हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा हैं, और मैं कह रहा हूँ हैरत अंगेज़ हैं। ये हमारे सईद भाई आप लोगों ने, क्योंकि कौमी असेंबली में स्पीकर आपके हैं, जब पीटीआई वापस आना चाह रही थी असेंबली में, तो ये आप लोगों ने क्यों उनके हक पे शब खून मारा? इस्तीफे तो कई महीनों से दिए हुए थे, वो आप कबूल नहीं कर रहे थे। जब वो वापसी आना चाह रहे थे तो फिर आपने उनके ऊपर जो है कुल्हाड़ी मार दी। तो किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर जो है मेरे भाई देखिए, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो है वो कोई आपकी खाला का घर तो नहीं है कि जब मुँह उठाएगा निकल जाएंगे, जब मुँह उठाएगा आप आ जाएंगे। और आपने वहाँ इस्तीफ़ा दिया है, एक दफ़ा जब आप इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर ये स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि वो ये इत्मीनान करने के बाद कि इस्तीफ़ा हंसी खुशी दिया गया है वो उसको कबूल कर सकता है। और परवेज़ अरशद साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम लगाया इस बात को तय करने में कि ये पीटीआई के चवलों ने जो इस्तीफ़े दिए हैं वो अपनी राज़ी खुशी से दिए हैं, और वो ख़ुद ये कहते थे कबूल करो, तो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। पीटीआई को सिर्फ ये हक़ नहीं है कि वो सियासी तौर पर फ़ैसले करे कि वो मुल्क को या मुल्क के इदारों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जितना उनको हक़ है सियासी फ़ैसले करने का, उतना हक़ हर जमात को है कि वो फ़ैसले करे। वो बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने बड़ा कोई एक क्या बोलते हैं आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। सही साहब, कल मुराद अली शाह ने जाम शुरू में कहा है कि मेयर पीपी का जियाला होगा, लेकिन आप कह रहे हैं अगर रिश्ता भेजे तो हम सोच सकते हैं। अगर वो रिश्ता भेज दें तो फार्मूला क्या है? भला ऐसा हम कर ले, आधा टेन्योर पीपल्स पार्टी, आधा टेन्योर भाई मेरे जबरदस्ती निकाल। मैंने भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, और उसूली तौर पर होना भी चाहिए कि इसलिए कि नंबर्स हमारे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारा होना चाहिए, तो भाई आगे हमें कहो तो सही ना। अब ये तो नहीं कहो कि बात भी नहीं करेंगे, रिश्ता भी दे दो। जी अंकल। बात ये कि इस वक्त जमात इस्लामी की 88 नशीसें और हाफिज नईमुर्रहमान ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मजीद 6 नशीसें होंगी, तो फिर तो आपसे आगे हो जाएंगे 94। फिर उनका अगर मैंडेट बढ़ जाएगा तो क्या आप उनको ये राइट देंगे कि जी मेयर हाफिज नहीं बने? ये तो अगर और मगर की बात आप कर रहे हैं ना। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ज़्यादा हैं उनकी। वो भले कहते हैं, मैं तो इतना वो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको बड़ी आजिज़ाना तरीके से कह रहा हूँ कि भाई हमारी सीटें उनसे ज़्यादा ही हैं, और हमारी सीटें 93 नहीं हैं, हमारी सीटें 93 से ज़्यादा हैं। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया था, मैंने जो तमाम डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया, उसके मुताबिक हमारी सीटें कुछ ज़्यादा बनती हैं। मैंने कल भी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे ऑफिशियली हर डिस्ट्रिक्ट, हर टाउन का नंबर ले लें, ताकि हम टैली करें कि ये कहाँ मसला हो रहा है। और ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक सीट उसमें कहीं आई थी, वो एक सीट किसी जमात की वो नहीं है वहाँ। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया कि किसी के, लेकिन उनकी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, बहुत सारी रिकाउंटिंग्स हैं। हो सकता है कि हमारी एक आधी कम हो जाए, हमारी एक आधी बढ़ जाए, तो इस मरहले से गुजरें और फिर उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी, पीपल्स पार्टी का नंबर जो है वो जमात इस्लामी से ज़्यादा ही रहेगा। सईद भाई, 2 सवाल हैं। एक तो आपको मुबारक हो कि आपकी सरबराही 93 सीटें ले ली पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की सरबराही। लेकिन आप ये बताइए, चनेसर टाउन के अंदर अगर जमात का चेयरमैन आ जाए तो क्या ये सईद गनी की नाकामी नहीं कि उसके अपने टाउन के अंदर जो है वो जमात का चेयरमैन आएगा? एक बात। दूसरी बात ये, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गुलशन टाउन में जितना पीपल्स पार्टी ने इन्वेस्टमेंट की थी, एक आसिम सिस्टम चलता रहा, पूरा काम होते रहे, बड़े पैसे लगते रहे, पार्क बनते रहे, जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, क्या आप उससे मुतमईन हैं?
اور گلشن ٹاؤن اور سپورہ ٹاؤن میں خاص طور پر بڑا سیٹ بیک آپ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پر امید تھی کہ ہاف کہیں وہ یوسی جیت جائے لیکن ایسا بھی نہیں. تو بہت سارے سوال ہو گئے ہیں, بہت سارے سوال ہو گئے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ چنیسر ٹاؤن جو ہے وہ صرف میری یو سی ہے, میرا حلقہ نہیں ہے, وہ اس سے کافی بڑا ہے. اس میں 8 یو سیز ہیں ٹوٹل, جس میں سے 5.5 جو ہیں وہ میرے حلقے کی ہیں, باقی میرا حلقہ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے بھائی, کوئی میری جاگیر نہیں ہے. وہاں جو لوگ رہتے ہیں کوئی میرے ملازم نہیں ہیں, آزاد لوگ ہیں, اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے مہربانی کی مجھے جتوایا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ری کاؤنٹنگ کے بعد جو فگر بنی ہے وہاں ووٹس کی, اس میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے, جماعت کا نہیں آ رہا. اس میں 4 نشستیں ہماری ہیں, 3 جماعت کی ہیں, 1 پی ٹی آئی کی ہے. تو یہی نمبر اگر رہتا ہے, فردر کوئی ری کاؤنٹنگ کا ایشو نہیں آتا, تو اس کے حساب سے ہمارا ٹاؤن چیئرمین آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ناکامی تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دوسرا سینٹرل کی جو بات آپ نے کی, دیکھیں سینٹرل میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ترقیاتی کام کروائے تو صرف اس لیے نہیں کرایا کہ سینٹرل کو سویپ کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت پورے سندھ کی حکومت ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کراچی کے تمام علاقوں کو دیکھے. ہم نے کورنگی میں بھی بہت کام کروائے, اور سینٹرل سے شاید زیادہ کروا لیے پہلے, سینٹرل میں تو بعد میں شروع کیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو ہم وہ کام کروانا چھوڑ دیں. کام ہم پھر بھی کروائیں گے, جہاں سے ہمیں ووٹ پڑے وہاں بھی کروائیں گے, جہاں سے نہیں پڑے وہاں بھی کروائیں گے. اور توقع میں یہ بالکل کبھی بھی نہیں رہی کہ سینٹرل ہم سویپ کر رہے ہیں یا کورنگی ہم سویپ کر رہے ہیں. ہمارا اپنا اندازہ تھا کہ بہت محدود نمبر ہوگا سیٹوں کا جو سینٹرل سے ملے گا, اور بہت محدود نمبر ہوگا جو سیٹوں کا جو ہمیں کورنگی سے ملے گا. باقی میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ساؤتھ میں صدر ٹاؤن سے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری سیٹیں کچھ زیادہ ہوں گی, کچھ سیٹیں ہماری کم ہوئی ہیں. ایسٹ میں ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ سیٹیں زیادہ ہوں گی, کچھ سیٹیں کم ہوئی ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ فرق ہماری توقع سے نہیں. لیکن باقی کچھ ملا ملو کے ہمارا جو اندازہ تھا کہ ہم 100+ ہوں گے, تو ہم 90+ ہیں. تو یہ 8-9 سیٹوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے شہر میں ہمارا فرق آیا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو ہم جو ہے وہ اچھا بنانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر, تو ان کو کیوں نہیں آپ میئرشپ دے کر کراچی کے لیے ایک اچھا میسیج دیں؟ یار اس سوال کا جواب میں روزانہ دے رہا ہوں. تم ابھی آئے ہو, سو رہے تھے؟ اچھا اٹھ گئے, چلو اب برابر والے سے پوچھ لو, میں نے جواب کہہ دیا. نہیں وہ تو اس کی سیٹ ٹائٹ ہوئی, مقدمہ جب ہوا ہے تو. اچھا میں ایک عرض کروں, دیکھیں یہ جہاں RO آفیسز کی آپ نے بات کی, یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہاں وہ پولیس کا, رینجرز کا بندوبست کریں, تاکہ جو عملہ وہاں کام کر رہا ہے قانون کے مطابق وہ آسانی کے ساتھ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے, جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ دباؤ ڈال کر, یرغمال بنا کر اپنی مرضی کے نتائج لینے کی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں شاید وہ کر رہے ہیں. تھینک یو. یار اب یہ تو نہیں, میرا خیال ہے نہیں, یہ تو یہ تو FBR کو پوچھنا چاہیے بھائی, میرا تو اختیار نہیں, میں پوچھوں, یا آپ کبھی پوچھ لیجیے گا ان سے پریس کانفرنس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب میئر کے ہی امیدوار تھے, اور وہ میئر اپنے آپ کو شاید سمجھ بیٹھے تھے, اس لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. میں تو دیکھیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ الیکشن میں بندہ جیت بھی سکتا ہے, بندہ ہار بھی سکتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی بس یہ عمران کے ساتھ ہی پرابلم ہے کہ بس میں ہی ہوں, بس میں ہار نہیں سکتا ہوں, میں وزیر اعظم کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں, میں بس میں ہوں جو کہوں گا. تو یہ نہیں ہوتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی الیکشن میں ہاری ہیں. بلال بھٹو صوبائی وزیر سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حافظ نعیم تک جو اطلاعات جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جماعت اسلامی سے ہم ترجیحی طور پر بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن نشستوں پر سیاسی جماعتوں کو اعتراضات ہیں ان نشستوں پر قانون کے مطابق ری کاؤنٹنگ کے لیے تیار ہیں. سرکاری افسران کو یرغمال بنانا اور دھمکیاں دینا درست نہیں ہے. جماعت اسلامی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی چیزیں نہ کریں. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو توقعات سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں. ایک جماعت 100 سے 0 پر چلی جائے تو حیرانی ہوتی ہے.